کے ٹائم کے بارے میں بہت سے لوگوں کو اور ہمارے اس علاقے میں خاص طور سے جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ذمہ دار قسم کے لوگ نہیں، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوئی اور جماعت ختم ہوئی تو اب نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے لوگ پوچھتے ہیں، یہ نہیں فرضی کر کے نہیں بتا رہا۔ ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کے آئے تو ہماری ایک چچی تھی بہت پرانی عمر کی تھی، انہوں نے کہا لوگوں نماز ختم ٹائم ہو، مطلب نماز کا ختم ہو گیا، مغرب پڑھ کے نکل گئی، کیا بول رہی ہیں کہ نماز کا ختم ہو گیا۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہوئی اور جتنی دیر تک مسجد میں جماعت ہوئی لوگ سنت پڑھے نماز کا وقت ختم ہو گیا کہ بہت پریشانی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں گھر کی عورتیں کہ آرام سے اپنا وہ وضو کرتی رہتی ہے اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو نماز پڑھتی ہے۔ جب ہم لوگ بچے تھے میں کیا کرتے تو میں دیکھتا تھا نماز پڑھ کر لوگ آتے تھے تو پھر اپنی اپنا وضو کر رہی ہیں، تو جماعت جب مسجد میں ختم ہوتی ہے اور لوگ دعا ہوا کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد 10-15 منٹ رہ جاتے ہیں۔ تو اور بھی کچھ لوگ غفلت کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو جگایا جاتا ہے، محمدیہ کو جگایا جاتا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اب وہ جاتے ہیں برس لے کے برس کرتے ہیں، آرام سے وضو کرتے ہیں جب تک نماز کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو دونوں طرح کی غلطیاں ہیں۔ نماز کے وقت کو اتنا کم سمجھنا کہ آزاد ہوئی مسجد میں جب تک نماز ہوئی بس سمجھتے کہ نماز کا وقت نکل گیا، وہ بھی پریشانی ہے۔ اور اتنا لمبا سمجھتے ہیں کہ جب تک چاہے برس کرتے رہے اور جب تک چاہے وضو کرتے رہے اور پھر اپنے لحاظ سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو آج کل الحمدللہ کیلنڈر بن گئے، وہ کیلنڈر رکھنا چاہیے۔ اور اکثر بچے تو اتنا پڑھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں بچیاں ہیں بچے ہیں، ان کو گنتی معلوم ہے، تاریخ لکھی ہے کہ آج مان لیجیے کون سی تاریخ ہے، 13 تاریخ ہے، تو 13 تاریخ میں آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ یہ تاریخ ہے اور آج مغرب کا وقت اتنے بجے سے شروع ہوا ہے اور عشاء کا وقت اتنے بجے سے شروع ہوا۔ تو عام وقتوں میں مغرب کا وقت جب ختم ہوا تو اب اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو گیا، تو مغرب کی اذان کے بعد سے لے کر مغرب کا وقت تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ یا 1 گھنٹہ 15 منٹ لگتا ہے۔ تو کیلنڈر ہر گھر میں رکھے جو معتبر ہے اس کو دیکھنے کی عادت ہے اور ان کو بتائے کہ ٹائم دیکھ کر نماز پڑھیں۔ کرونا میں میرے گھر میں وہ کیلنڈر رکھا ہوا تھا، ظہر کا وقت یہ جو سورج ایک دم سامنے ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں استوا، یعنی پورے دن کے وقت کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ آج کل مان لیجیے 6 بجے یا 6:30 بجے سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور 5:01 میں سورج ڈوب جاتا ہے، تو 6:30 بجے سے 5 منٹ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ کتنے گھنٹے؟ 10 بولی جلدی جاؤ۔ 11 گھنٹے 21 منٹ سے کتنا اچھا ماشاءاللہ اللہ کی بات ہے، 11 گھنٹے 31 منٹ۔ اچھا اب اس کو 2 حصوں میں بانٹیں گے تو کتنا ہوگا؟ 11 کو آپ بانٹیں 2 حصوں میں، اتنا حساب کرتے ماسٹر صاحب لگا کے پڑھاتے کیا پڑھتے ہیں، 11 کا آدھا نہیں کر پاتے، 5 گھنٹہ 45 منٹ 30 سیکنڈ، 5 گھنٹے 45 منٹ 30 سیکنڈ۔ کتنا پڑھا لکھا بچہ ماشاءاللہ، اللہ تعالی لگا سب غلط کیا۔ تو جتنا بھی ہوتا ہو 11 گھنٹوں کو آپ 2 میں تقسیم کریں گے تو 5.5 گھنٹے تو ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجیے جب ایک حصہ ختم ہو رہا ہے ٹوٹل کا آدھا والا جا گیا ہے تو اس کو بولتے ہیں استوا۔ کیا استوا ہے؟ سورج جب ایسا کھڑا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد فوراً وہ ڈھلنا
شروع ہو جاتا ہے مغرب یعنی ادھر پچھم کی طرف، اس کو بولتے ہیں زوال. ایک دم جب رکا ہے تو وہ استوا ہے، اور ادھر جب ڈھلنے لگا تو وہ زوال ہے. تو یہ جو استوا کا وقت رہتا ہے اس میں تو نماز نہیں ہے. اس کے بعد جو ڈھلنے کا وقت ہے اس میں بھی استوا سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد تک نماز نہیں پڑھنی، احتیاط. وہ 5 منٹ کے بعد استوا کے 5 منٹ کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہو گیا. ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اگرچہ اذان نہیں ہوئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اذان ہوتی ہے تو ٹائم شروع ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ٹائم سے پہلے بھی لوگ اذان دے دیتے ہیں. تو اذان معیار نہیں ہے، معیار ہے ٹائم کا ہونا نہ ہونا. اب ٹائم ہو گیا، زوال استوا ختم، اب زوال شروع، 5 منٹ اور احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد سے آپ کو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اب ظہر کی اذان ہوتی ہے 11:45 میں اذان ہوتی ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ 11:30 پہ یا 11:45 پہ ہی وقت شروع ہو جاتا ہے. اب پھر وہ چلتا ہے 3:30 بجے تک. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12 سے بھی اگر 3:30 تک 1 2 3 3.5 گھنٹے ظہر کا وقت ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں اذان ہوئی اور نماز ہوئی اس کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا تو مصیبت میں پھنسا نہیں. وہ اب نماز نہیں پڑھے گا. اگر اس کی نماز چھوڑ گئی بولے گا قضا کرنا چھوڑو. تو اس فرق کو آپ کو سمجھنا ہے. ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے یہ اتنا ہے نا. ابھی تھوڑا سا دیکھیے ادھر وہ اس کا سایہ ہے. جب اس کا سایہ اصلی ہوتا ہے ایک دم نیچے رہے گا تو اس کا اصلی سایہ ہے. اس کے بعد یہ ادھر بڑھے گا، دیکھیے گا آپ ظہر دیکھیے گا تو 1 گنا جائے گا تو اس کو ایک سایہ بن جائے گا. پھر اس کا ڈبل ہوگا تو اس کا دوسرا سایہ ہے. تو اب جب ہر چیز کا 2 سایہ یعنی ڈبل اصلی کو چھوڑ کر ہو جائے تو اب اثر کا وقت شروع ہو گیا. اذان تو نماز تو مقتدی لوگوں کا لحاظ کر کے نماز کا وقت متعین کیا جاتا ہے. وہ نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہوتا. تو اس بات کو بھی ہم کو لوگوں کو سمجھانا ہے، خاص طور سے گھر کی عورتوں کو. اب کسی کو سفر کرنا ہے وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ اذان ہوگی تو نماز پڑھوں گی، تو وہ پریشانی میں ہے نہیں. پریشانی میں دین اس کے لیے مشکل ہو گیا. حالانکہ چھوٹے بچوں کو یاد کراتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے. اور کسی کی ٹرین چھوٹ رہی اس لیے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہی نہیں، حالانکہ نماز کا وقت 2 گھنٹے پہلے ہو چکا ہے. تو اس طرح سے آپ کو یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھانا ہے. ایسا کا وقت اللہ اکبر سفر کے ہم یعنی مغرب کے 1.25 گھنٹے کا وقت گزرنے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہو گیا اور وہ فجر کا وقت شروع ہونے سمجھیے کہ آج کتنے بجے لانا پونے 5 تو 5 بجے تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. مستحب کہاں تک ہے وہ الگ بات ہے. تو دیکھیے کتنے گھنٹے ہیں عشاء کا وقت. لیکن کوئی یہ سمجھ رہا ہے مسجد میں نماز ہو گئی تو وقت ختم ہو گیا تو کتنی پریشانی پڑے گا. وہ سفر سے آئے گا جماعت اس کو نہیں ملی پھر نماز کا ٹائم نہیں. تو اس کو آپ کو سمجھانا ہے اپنے لوگوں کو یاد کرتے ہیں. اسی کا نام ہے دین کو زندہ کرنا. وہی سننا حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب اور ہمارے ان کے جتنے بھی خلفاء حضرت مولانا عبدالمنان صاحب کی بنیادی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں. اس لیے کہ نماز ہو رہی ہے، یہی سب اعمال ہیں جن کو عام طور پہ مسلمان کرتے ہیں اور یہی الٹے سیدھے ہوتے رہتے ہیں. آخری چیز دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کا وقت تو ٹھیک ہے شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً اسی وقت اذان دے دیں، بلکہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. کیا مغرب میں 3 منٹ احتیاط کرنی ہے. مان لیجیے آج ہو رہا ہے 5:01 کا ٹائم، سورج غروب ہو رہا ہے. تو ہمارے گاؤں میں لوگ ٹائم ہو گیا. کوئی ذمہ دار ہے مسجد کا پرانا تو وہ تو اور چین سے نہیں رہے. ٹائم ہو گیا. کتنی مرتبہ تو وہ روزہ ہی پہلے کھلوا. تو
مسئلہ کیا لکھا ہے کہ مغرب میں 3 منٹ 2 منٹ کم سے کم انتظار کریں. اب میں نے کیا کیا کہ میں خود ہی ٹائم بنا دیتا ہوں کہ نہیں وہ آپ ختم کر دیجیے، غروب کا وقت ہی مت لکھیے، آپ یہ لکھ لیجیے اذان کا ٹائم کیا ہے. تو 3 منٹ انتظار کر پائیے، اور یہی آپ کو افطار میں تو خاص طور سے کروانا ہے. جو دوسری نمازیں ہیں ان میں ٹائم ہونے کے بعد 5 سے 6 منٹ کا انتظار کیجیے، پھر جا کر کے نماز شروع کیجیے یا اذان دلوائیے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ وقت نہیں ہوا، کیونکہ کسی کو یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے. آپ سحری کھا رہے ہیں، سحری کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ دوسری مرتبہ کریں گے. ہم نے کوشش کی کہ اس وقت پورے علاقے کے علماء کو بلا کر یہ مسئلہ سمجھانا ہے. ہمارے یہاں آپ کے یہاں پتہ چلا کہ اذان ہونے والی بات پیلے تو اس کا تو روزہ ہوتا ہی نہیں، پکا نہیں. اور جو روز سحری کے ٹائم سے 10 منٹ تک کھاتے رہتے ہیں ان کا روزہ بھی شک والا روزہ ہوتا ہے. تو اس مسئلے کو ہم لوگ انشاءاللہ علاقے کی سطح پر چھیڑیں گے کہ کئی روزہ خراب ہو رہا ہے یا شک میں پڑ رہا ہے. یہ مسئلہ آج آپ کو سمجھنا ہے کہ اپنی مسجد میں بھی اپنے مدرسے میں بھی جب ٹائم شروع ہو گیا اسی وقت اذان نہیں دیجیے، اسی وقت بلکہ مغرب میں 3 منٹ کا انتظار کیجیے اور دوسری نمازوں میں 5 یا 6 منٹ کا انتظار کر کے نماز شروع کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو